امرنا مترفیہا، ہمارے آدمی آتے ہیں، ان کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں، ان کی عوام کو بات سناتے ہیں، ففسقوا فیہا، وہ کہتے ہیں جاؤ ہم نہیں مانتے، فحق علیہ القول، پھر تیرے رب کا عذاب ان پہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے تیرا رب؟ فدمرناہا تدمیرا، اللہ ان کے ٹکڑے 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 کر کے بکھیر دیتا ہے۔ پھر اللہ ان فی ذالک لعبرہ، اللہ تعالیٰ انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، اور نکال الآخرۃ والاولی، دنیا اور آخرت میں پکڑ کر کے دکھا دیتا ہے کہ کس طرح دعوت پر اللہ نے بڑے بڑے طاقتوروں کی گردنوں کو مروڑ دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم اٹھی، نافرمانی کے بازار گرم کر دیے، نوح علیہ السلام کی دعوت چلی، ان کا جواب آیا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، عذاب لیا، کہاں ہے لیا۔ پھر اللہ لایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ انہوں نے کہا عذاب لاؤ، کہ ایسے نہیں آئے گا، پہلے میری بات پوری ہو جائے۔ 950 سال دعوت چلی، ٹھکراتے گئے، یہ کہتے گئے، ٹھکراتے گئے، یہ کہتے گئے، پھر اللہ کے عذاب کے دروازے کھلے، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، پہاڑوں سے پانی، درختوں سے پانی، تندور سے پانی، دیواروں سے پانی، پتھروں سے پانی، اللہ نے ساری کائنات پر پانی چڑھا دیا اور ایک بھی زندہ نہ چھوڑا۔ ہاں اگر باطل کو مروانا ہے تو دعوت دو۔ قوم عاد دن دناتی ہوئی آئی، من اشد منا قوہ کا ناقوس بجا کی ہوئی، ہے کوئی ہمارے جیسا؟ اس پلر جیسے ان کے قد ہوتے تھے، نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ بال سفید، نہ دانت ٹوٹے، نہ نظر کمزور، نہ سماعت کم، اوسط عمر 600 سال، 700 سال، 800 سال، 900 سال کی اوسط عمر ہوتی تھی۔ اوسط عمر بتا رہا ہوں 600 سال، 700 سال ان کی اوسط عمر، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، دکھ نہیں، تکلیف نہیں، ذوف نہیں۔ کہنے لگے ہے کوئی ہمارے میدان؟ للکارا، اللہ نے کہا میں خود آ رہا ہوں۔ کیا آیا؟ ریحن، پھر ایک ہوا آئی، ریحن فیہا عذاب علیم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ ہوا آئی، گھر اڑ گئے، چھتیں اڑ گئیں، دیواریں اڑ گئیں، یہ اتنے بڑے بڑے انسان ہوا میں اڑ گئے اور یوں گول چکر کھا رہے تھے، چکر کھاتے کھاتے سر ٹکراتے، پھر یوں ہوتے پھر سر ٹکراتے، پھر یوں ہوتے پھر سر ٹکراتے، پھر یوں ہوتے پھر سر ٹکراتے، حتیٰ کہ کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور گردنیں ٹوٹ گئیں، دھڑ الگ ہو گئے، سر الگ ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کو حضر موت میں بکھیر کے دکھا دیا اور ہم سے کہا کوئی ہے باقی تو بتاؤ، اس کو بھی پکڑ لوں۔ قوم سمود آئی، انہوں نے کہا ہوا سے قوم عاد مر گئی تھی، ہمیں کون مارے گا، ہم نے تو پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہیں، ہوا اس کا کیا کرے گی؟ انہی کا ہی قصہ، نبی کا ہی قصہ میں نمٹا دو۔ صالح علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے، مکروا مکرن ومکرنا مکرن وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم فقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وجعلنا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ انہوں نے کہا نبی کا یہ قصہ تمام کرو۔ کٹھے ہوئے مارنے کو اللہ نے فرشتہ بھیجا، اس نے چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، چہرے پیلے ہو گئے، پتلیاں پھیل گئیں، چہرے نیلے ہو گئے۔ آج بھی اردن میں جا کے دیکھو، ہم دیکھ کر آئے ہیں، ان کے گھر کھڑے ہیں لیکن گھر والے برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ فرعون دندن آیا، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ فرعون دندن آیا، میں خدا، میں رب اعلیٰ، اسے پکڑا، اس کے لشکر پکڑے، اٹھا کے سمندر میں مارا، پھر اعلان فرمایا کم ترکو من جنات، آؤ میں تمہیں دکھاؤں، لوٹ جاؤ 3000 سال پہلے اور مصر کے میدان میں کھڑے ہو کے دیکھو کہ باغات ہیں، پھل کھانے والا کوئی نہیں، زروع کھیتیاں ہیں، کاٹنے والا کوئی نہیں، مقام کریم کلب کھڑے ہوئے ہیں، عیاشی کرنے والا کوئی نہیں، شرابیں پینے والا، زنا کرنے والا کوئی نہیں، نعمتن ان کی نعمتوں سے گھر بھرے پڑے ہیں، ان نعمتوں سے نفع اٹھانے والا کوئی نہیں۔ کہاں ہیں؟ کانوا فیہا فاکہین، کبھی تھے بڑے نشے میں اور ہم نے اسے اٹھایا اور اٹھا کے سمندر میں ڈالا، مچھلیوں کی غذا بنا دیا۔
فما وقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، نہ ان پہ زمین روئی نہ ان پہ آسمان رویا۔ یہ قوم لوط آئی بڑے نشے میں، یہ وہ بدماش قوم تھی جنہوں نے وہ کام کیا جو دنیا میں کبھی پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، جو اپنی شہوتوں کو مردوں کی بجائے عورتوں کی بجائے لڑکوں سے پورا کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، میری ایک بات آج لکھ لو، میں نجومی نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں ادنا سا، میں کوئی بڑا بزرگ نہیں ہوں، مجھے کوئی کشف نہیں ہوتا، صرف مجھے دلچسپی ہے اللہ کی کتاب سے اور تاریخ سے، میں اللہ کی سنت کو سامنے رکھ کے بتا رہا ہوں۔ سب سے زیادہ جو پکڑ آئی ہے پچھلی قوموں میں سے، ان میں سب سے سخت پکڑ لوط علیہ السلام کی قوم پر آئی ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا مجرم میری نظر میں فرعون ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں ہی خدا ہوں۔ یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ تاریخی طور پر روایت ملتی ہے نمرود بھی خدائی کا دعوے دار تھا، لیکن وہ نہیں تھا جو فرعون تھا، وہ نہیں تھا جو فرعون تھا۔ وہ کہتا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلی۔ اللہ نے صرف پانی میں ڈبو کے مارا بس۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے لنگڑے مچھر سے مارا۔ قوم لوط خدائی کی دعوے دار نہیں ہے، قوم لوط بے حیا ہے، بے حیا ہیں۔ جتنا عذاب قوم لوط پہ برسا ہے کسی قوم پہ نہیں برسا۔ وجاءه قومه يهرعون إليه من قبل كانوا يعملون السيئات۔ خوبصورت لڑکے آ گئے، فرشتے خوبصورت لڑکے، اور لوط علیہ السلام کہنے لگے هذا يوم عصيب، آئے ہائے آج کا دن کیسے گزرے گا، یہ تو بڑی مصیبت آ گئی۔ ہاتھ جوڑ دیا، هؤلاء بناتی هن اطہر لکم، ارے ظالمہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اور میرے مہمانوں کو کچھ نہ کہو۔ قالوا انک لتعلم ما نريد، تمہیں پتہ تو ہے ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے حقیقت کو سے نقاب اٹھایا۔ انا رسول ربک، ڈر نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، لڑکے نہیں فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، تیرے پاس نہیں آ سکتے، چل صبح نکل جا۔ فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، نکل جاؤ صبح سویرے۔ لوط علیہ السلام اتنے تنگ پڑے تھے، کہنے لگے صبح کا انتظار کیوں کرواتے ہو، ابھی مارو ان بدماشوں کو۔ تو فرشتوں نے کہا أليس الصبح بقريب، نہیں صبح بھی آ رہی ہے، آپ زیادہ غم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، وجعلنا عالیہا سافلہا، ایک عذاب اوپر سے نیچے، نیچے کا اوپر۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، دوسرا عذاب پتھروں کی بارش، منضود نوکیلے، مسومۃ نام لکھا ہوا، فلاں کے سر کا، فلاں کے سر کا، فلاں کے سر کا، فلاں کے سر کا۔ تیسرا عذاب آسمانوں پہ اٹھا دیا اور وہاں سے پٹخ کے زمین پہ مارا۔ چوتھا عذاب فتمسنا اعینہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو دھسا دیا اور شکلوں کو مسخ کر دیا، شکلوں کو مسخ کر دیا۔ پانچواں عذاب پہلے زمین پہ زلزلہ، چیخ، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، آسمانوں سے پٹخ کے مارا، نظروں سے اندھا کر دیا، چہرے مسخ کر دیے، اور پھر آج تک ان کو پانی کے خوفناک عذاب میں دبایا ہوا ہے۔ 70 مربع میل کی جھیل ہے جس میں کوئی زندہ نہیں سلامت، نہ مچھلی، نہ مچھر، نہ جھینگا، نہ مینڈک، نہ کیڑا، نہ پتنگا، کچھ بھی اس پانی میں نہیں زندہ رہ سکتا۔ وہ ایسا گندا پانی ہے، اور کوئی انسان اس میں اتر جائے 10 منٹ میں پورے جسم پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بے حیا قوم تھی، بے حیا قوم تھی، بے حیا۔ اللہ تعالیٰ کفر کو مہلت دیتا ہے، شرک کو مہلت دیتا ہے، بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، لیکن بے حیا قوموں کی مہلت بڑی جلدی ختم ہوتی ہے، اور بے حیاؤں کو جب اللہ پکڑتا ہے اگلی پچھلی برابر کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں،
آج کا سارا معاشرہ وہ بے حیائی کی طرف سرک رہا ہے. اگر ہم نے توبہ نہ کی اور اسی طرح ہمارے گھروں میں کیبل چلتے رہے اور یہ ننگے ناچ چلتے رہے تو انتظار کرو قوم لوط کی کڑک کا اور ان کے پتھروں کا اور ان کے عذاب کی بارش کا. اگر توبہ نہ کی تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے بچا سکے. اگر یہ موسیقی کی تانیں اسی طرح بکھرتی رہیں اور عورتیں اسی طرح اریاں ہو کے بازاروں کی زینت بنتی رہیں اور یہ نوجوان اسی طرح ناچتے تھرکتے رہے اور گانے پہ سر دھنتے رہے اور سود کی عمارتیں بلند و بالا بنتی گئیں اور حرام کی کھمائیاں چلتی گئیں اور مظلوم کی ہائے ہائے بڑھتی گئی اور ظالم کا نشہ بڑھتا گیا, تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ان پر بھی قوم عاد کے کوڑے برس نہ جائیں اور قوم لوط کی بجلیاں کڑک نہ جائیں اور ان کے پتھر برس نہ جائیں کہ ہمارا معاملہ جلدی میں آتا ہے, ہم پہلے پکڑے جاتے ہیں, ہم پہلے پکڑے جاتے ہیں. اور یہ میرا اللہ سن رہا ہے, میں اسی کے دعوے پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے باطل پر بھی اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے, اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے. یہ معاشرہ بے حیائی کے حدود پر آ چکا ہے. یہ معاشرے سے سور شرماتا ہے. دنیا کا بے حیا ترین جانور بھی آج ان انسانوں سے شرما رہا ہے, شیطان بھی ان سے شرما رہا ہے. وہ بے حیائی کی حدود سے آگے جا چکے ہیں, وہ انسانیت کی چادر اتار چکے ہیں. وہ انسان نہیں ہیں, وہ جانور بھی نہیں ہیں, وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ زمین پر بوجھ ہیں. ایٹمی طاقت ہونا اللہ کو للکار نہیں سکتا, ایٹمی طاقت ہونا اللہ کو ڈرا نہیں سکتا. کائنات کے انسانوں کا خون کر دینا انہیں اللہ کے دربار میں کوئی کبھی نہیں بنا سکتا. ان قریب اللہ کا ہاتھ پڑنے والا ہے, وہ پکڑ کے دکھائے گا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ بے حیاؤں کو مہلت نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ بے غیرتوں کو مہلت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچے گا, ان کی زمینیں ٹوٹیں گی, ان کی عمارتیں فلک بوس وہ سجدے میں گریں گی اور یہ نظام اللہ ملیا میٹ کرے گا. اور اس لیے آپ میرے گھر میں چھلکا پھینکو, پھر چھلکا پھینکو, پھر چھلکا پھینکو, پھر پتھر پھینکو, پھر ایک دن اٹھا کے گندگی پھینک دو تو میں بھی آستینے چڑھا لوں گا. کیا سمجھ رکھا ہے؟ میری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو, میں کب تک تیرا برداشت کروں؟ تو میرے گھر کو گندا کرتا ہے. یہ دھرتی اللہ کی ہے, یہ زمین اللہ نے بنائی تھی, اللہ نے بچھائی تھی, یہ آج بھی اللہ کی ہے, یہ کل بھی اللہ کی رہے گی. یہ فضائیں اللہ کی ہیں, آسمان اللہ کا ہے, چاند سورج اللہ کے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ بدماشی کو کچھ تو مہلت دیتا ہے. آپ نے زمین کو زنا سے گندا کیا, وہ دیکھتا رہا. سود سے گندا کیا, وہ دیکھتا رہا. مظلومے کو خون بہائے, وہ دیکھتا رہا. گھروں کو آگ لگائی, وہ دیکھتا رہا. ناچنا شروع کر دیا, وہ دیکھتا رہا. گھر گھر میں گانے بجانے اور گانے بجانے کے آلات عام ہو گئے, وہ دیکھتا رہا. رنڈیاں گانے والیاں معزز ہو گئیں, وہ دیکھتا رہا. فاسق فاجر زانی شرابی وہ آپ کے ہیرو بن گئے, وہ دیکھتا رہا. ظالم حکمران بن گئے, وہ دیکھتا رہا. آخر ہی تو اس کو بھی جوش آنا ہے کہ تم ہوتے کون ہو میری زمین کو گندا کرنے والے, تم ہوتے کون ہو میری زمین کو کالا کرنے والے, تم ہوتے کون ہو میری فضاؤں کو رنڈیوں کے گانوں سے بھرنے والے. میں خود آ رہا ہوں, اطامر اللہ فلا تستعجلوہ, جلدی نہ مچاؤ, میں آ رہا ہوں.